السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں رضا عباس۔ دعا ہے کہ اے اللہ نبی آخری زمان اور ان کی آل اطہار کے صدقے وطن عزیز کو تمام مشکلات سے نجات عطا فرمائے، الہی آمین۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، تفصیلی خبر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ توشہ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے لیے آپریشن دوسرے دن بھی جاری ہے۔ پولیس اور رینجرز زمان پارک کے باہر موجود کارکنان نے راستہ روکنے لگے ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں اور پی ٹی آئی کارکنان میں وقفے سے جھڑپیں بھی جاری ہیں۔ عملداری کمیشن سیکیورٹی اہلکار عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے کوشاں۔ تحریک انصاف کے کارکن قانون شکنی پر بضد مسلسل عدم پیش پتھروں اور ڈنڈوں کی باریں۔ قانون شکنوں نے پتھراؤ اور تشدد سے فرائض کی ادائیگی پر مامور ڈی آئی جی سمیت درجنوں چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے معاملے پر زمان پارک کے باہر پی ٹی آئی کارکنان اور سیکیورٹی اہلکار آمنے سامنے۔ 3 اضلاع کی پولیس آپریشن میں حصہ لے رہی ہے۔ رینجرز کے دستے بھی مال روڈ پر موجود ہیں۔ پولیس کے تازہ دم دستے اور پی ٹی آئی کارکن صبح سویرے ہی پھر آمنے سامنے آ گئے۔ تحریک انصاف کے کارکنان کا پتھراؤ بڑھا تو پولیس نے اشتعال انگیزی کو روکنے اور مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کا استعمال کیا۔ مال روڈ، دھرمپورہ اور زمان پارک پوری رات میدان جنگ بنا رہا۔ مشتعل مظاہرین نے پولیس کی واٹر کینن جلا دی، پولیس کی گاڑی کو نقصان پہنچایا، ٹریفک وارڈنز کی موٹر سائیکلیں جلا دی۔ ریسکیو 1112 کا فائر ٹینڈر آگ بجھانے پہنچا تو کارکنان نے اسے بھی آگ لگا دی۔ پی ٹی آئی کارکنان نے مال روڈ پر بھی توڑ پھوڑ کی، فینسی لائٹس توڑ دی، جنگلے اکھاڑ دیے، فٹ پاتھ پر لگی ٹائلز تک توڑ کر پولیس پر پتھراؤ کیا۔ پی ٹی آئی کے ڈنڈا بردار کارکنان کے پتھراؤ سے ڈی آئی جی اسلام آباد شہزاد بخاری، ایس پی امارہ شیرازی، ڈی پی او شیخوپورہ سمیت 51 پولیس اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ 51 پولیس اہلکار سروسز ہاسپٹل اور 3 میو ہاسپٹل میں لائے گئے ہیں۔ پولیس نے کارکنان کی بڑھتی تعداد کے سبب مزید کمک طلب کر لی ہے، جس کے بعد قصور اور پنجاب کانسٹیبلری سے 20 دستے اضافی ریزرو فورس زمان پارک پہنچ گئی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں اہم فیصلے کیا گئے ہیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ عدالتی حکم پر ہر صورت عمل درآمد کروایا جائے گا، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ پولیس کی مدد کے لیے مزید نفری اور دیگر اضلاع سے بھی بلائی جا سکتی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سروسز اسپتال پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پی ٹی آئی کارکنوں کے پتھراؤ سے زخمی ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد شہزاد بخاری، ایس ایچ او تھانہ کوٹ لکھپت اشفاق اور ایس ایچ او تھانہ نثر شبیر روان اور دیگر پولیس اہلکاروں سے ملاقات اور عیادت کی، خیریت دریافت کی۔ زخمی ڈی آئی جی اور ایس ایچ اوز اور اہلکاروں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ چیف سیکرٹری پنجاب بھی وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے ہمراہ تھے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ سیاسی کارکنوں کی اشتعال انگیزی اور پتھراؤ کے باوجود پولیس فورس نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ پنجاب حکومت پولیس کے افسروں اور جوانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ آئی جی پنجاب عثمان انور نے کہا ہے کہ زمان پارک میں آپریشن نہیں، عدالتی حکم پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا، پیٹرول بم مارے گئے، پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی، ڈی آئی جی بھی زخمی ہو گئے۔ پولیس غیر مسلح ہے لیکن پتھراؤ کیا جا رہا ہے، رکاوٹ کو دور کریں گے اور عدالتی حکم پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ پولیس مکمل طور پر تیار ہے، مزید نفری طلب کر لی گئی ہے۔ ہم کارروائی کم سے کم نقصان میں کرنا چاہتے ہیں۔ پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگانے پر دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے۔ پولیس کے پاس ویڈیوز اور تصاویر بھی موجود ہیں، رکاوٹ بننے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے 18 مارچ کو عدالت میں پیش ہونے کی تحریری یقین دہانی کروا دی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 18 مارچ کو عدالت میں پیش ہونے کی کوڈ آف کرمنل پروسیجر سیکشن 76 کے تحت شیورٹی انڈر ٹیکنگ لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اشتیاق خان کے حوالے کر دی ہے۔ پی ٹی آئی نے لاہور زمان پارک میں پولیس آپریشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ درخواست میں چیف سیکرٹری، آئی جی، سی سی پی او لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے تمام شہریوں کی زندگیوں کو مفلوج کر دیا گیا ہے۔ کل سے شیلنگ اور لاٹھی چارج جاری ہے، سینکڑوں کارکنان شدید زخمی ہیں۔ ایڈوکیٹ سلمان فیصل کی جانب سے درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت پولیس کو فوری زمان پارک آپریشن سے روکنے کا حکم جاری کرے۔ پی ٹی آئی رہنما فواز چودھری اور
اور عمران خان کی لیگل ٹیم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں پیش ہوئی، جس دوران فواز چودھری نے عدالت سے کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ غلط برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ اس پر چیف جسٹس امیر بھٹی نے کہا کہ پٹیشن کے بغیر کیسے سن سکتے ہیں۔ وکیل اظہر صدیق نے کہا کہ ہم پٹیشن تیار کر رہے ہیں۔ فواز چودھری نے عدالت سے استدعا کی کہ آپ سی سی پی او کو طلب کر کے آپریشن کو روکیں۔ اس پر جج نے استفسار کیا کہ پٹیشن کے بغیر کیسے آرڈر جاری کر سکتے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی فواز چودھری نے لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کا مقصد عمران خان کی زندگی لینا ہے۔ عمران خان پاکستان کا اثاثہ ہے، کیا وجہ ہے کہ ہمارے مقدمات سنے نہیں جا رہے؟ ہم عمران خان کو رانا ثناءاللہ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ اگر مقصد یہ ہوتا کہ عمران خان کا وارنٹ ایگزیکیوٹ کرانا ہے، جو اس سے پہلے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اس میں جو لوگ ملوث تھے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ رانا ثناءاللہ اس میں ایک مرکزی ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ ہم عمران خان کو رانا ثناءاللہ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ عمران خان کی جان لے لی جائے۔ عمران خان پاکستان کا اثاثہ ہے۔ اس وقت جس طریقے سے یہ آپریشن ہو رہا ہے اور جس طریقے سے پورا لاہور اس وقت اس آپریشن کے خلاف نبرد آزما ہے، وہ پاکستان کے اندر ایک خوفناک تقسیم۔ حاضر ہوں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لاہور میں عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے لیے پولیس اور رینجرز کا آپریشن زمان پارک میں دوسرے روز بھی جاری ہے۔ پولیس اور رینجرز کی تازہ نفری موجود ہے تو دوسری جانب کارکنان کی مزاحمت بھی جاری ہے۔ پولیس اور کارکنان کی جھڑپوں سے شہر بھر کا ماحول بھی کشیدہ ہو چکا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور میں عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے لیے پولیس اور رینجرز کا آپریشن زمان پارک میں دوسرے روز بھی جاری ہے۔ تازہ ترین صورتحال جاننے کے اپنے نمائندے نبیل نقوی سے۔ نبیل، آگاہ کیجیے گا تازہ ترین صورتحال سے۔ ہاں جی بالکل، اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ زمان پارک پر پولیس کا کنٹرول ایک دفعہ پھر سے ختم ہو گیا ہے اور تحریک انصاف کے کارکنان نے نہ صرف زمان پارک کے اطراف بلکہ مال روڈ کے کنال برج تک جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے جو ہے چارج سنبھال لیا ہے اور پولیس پر پتھراؤ کر کے جو ہے پولیس کو تینوں سائڈوں سے جو ہے وہ دور دور تک بھگا دیا اور اب اس وقت زمان پارک سے مال روڈ اور اس سائڈ سے دھرم پورے اور جس جو راستے بھی زمان پارک کی جانب آ رہے ہیں اور جہاں سے اب سے کچھ دیر پہلے پولیس کا کنٹرول تھا، پولیس ایک دفعہ پھر سے ناکام واپس لوٹ گئی ہے۔ کچھ دیر پہلے سی سی پی او لاہور بلال کمیانہ کی زیر سربراہی جو یہاں پہ پولیس نے ایک دفعہ پھر سے جو اٹیک کیا تھا لیکن وہ مکمل طور پہ کامیاب نہیں۔ نبیل، مجھے یہاں پر یہ بتائے گا اس وقت پولیس کی جو ہے وہ پیش قدمی جاری ہے زمان پارک کی جانب، یا ابھی آپریشن کو فی الحال کے لیے روکا گیا ہے، یا پھر کارکنان کی جانب سے شدید مزاحمت کا جو سلسلہ ہے وہ پولیس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ پولیس کی جانب سے پیش قدمی جو شروع ہوئی تھی وہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ وہ ختم ہو گئی ہے۔ پولیس جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اب اس وقت جو ہولڈ ہے وہ مکمل طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا جو وہ ہولڈ اس وقت ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ پتھراؤ یہاں پہ جو ہے وہ شدید ہو رہا ہے اور پولیس کی جانب سے بھی جو جوابی تحریک انصاف کے یہاں پہ کہا جا سکتا کہ ہے کچھ دیر پہلے تک سی سی پی او لاہور کی زیر سربراہی جو یہاں سے پولیس نے اٹیک کیا تھا زمان پارک پہ، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ پولیس ایک دفعہ پھر سے ناکام ہوئی ہے اور اب اس وقت دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں انہوں نے جو ہے وہ کنٹرول جو وہ سنبھال اور یہاں پہ آنسو گیس شیلنگ بھی ہو رہی ہے اور پتھراؤ بھی جو اس وقت یہاں پہ ہو رہا ہے۔ جی صحیح، ٹھیک ہے، ہم اس تمام صورتحال کے اوپر آپ کو بھی کہیں گے کہ آپ بھی احتیاط سے کام لیں کیونکہ آپ اس وقت موجود ہیں اور رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں، اپنے فرائض کی ادائیگی بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ بیورو چیف لاہور حنیف قبر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے صورتحال جانیں گے۔ حنیف، آپ بتائیے گا کیونکہ اس تمام صورتحال کے اوپر ایک قانونی پہلو ہے اور ایک سیاسی پہلو ہے اور سیاسی طور پر ایک بیانیہ بنانے کا بھی ایک چیلنج ہے۔ پاکستان تحریک انصاف مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے نہیں ہونے دیں گے، اصل گرفتاری نہیں ہوگی۔ اس تمام صورتحال میں وہ بار بار ایگزامپل بھی دے رہے ہیں، شیخ ذوالفقار علی بھٹو کی بھی ایگزامپل دیتے ہیں کہ انہیں بھی گرفتار کیا گیا پھر انجام کیا ہوا۔ تو یہ بھی صورتحال ہے جو ایک موقف ہمارے سامنے ہے اور اب یہ ملک کو ہم اسی طرح فساد میں دیکھیں گے یا کوئی معاملہ ہمیں کوئی نظر آئے گا کہ ریاست کی جانب سے مزید کوئی سختی ہوتی بھی نظر آئے گی؟ فی الحال تو جو صورتحال نظر آ رہی ہے، کوئی گھنٹہ پہلے پولیس نے ایک زبردست اٹیک
اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی اور زمان پارک کے گیٹ تک پولیس پہنچ گئی تھی. رینجرز کے دستے بھی ان کے ساتھ تھے اور لگتا تھا کہ یہ فیصلہ کن کارروائی ہوگی اس وقت. لیکن آگے سے جس طرح کی مزاحمت ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف کے مشتعل کارکنوں نے جس طرح حملے کیے پولیس پر اور رینجرز پر, اس سے پولیس پسپائی پر مجبور ہو گئی اور رینجرز اور پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ اس وقت وہاں سے پیچھے بھاگتے ہوئے پہنچ چکے ہیں اور کارکن ان کا پیچھا, ان پہ پتھراؤ کیا جا رہا ہے اور زبردست قسم کا شدید قسم کا پتھراؤ کیا جا رہا ہے پولیس اہلکاروں پر اور رینجرز کے اہلکاروں پر. گاڑیوں پر اس وقت حملے کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں پولیس کی گاڑیوں پر, اور ایک گاڑی کو آگ بھی لگا دی ہے. جو مال روڈ پہ پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں, میڈیا کی گاڑیاں تھیں, ان گاڑیوں پر پتھراؤ کیا جا رہا ہے اور پولیس اور رینجرز جیسے جیسے پیچھے ہٹ رہے ہیں ویسے اگریسو مزید ہوتے جا رہے ہیں کارکن, اور یہ کارکن بڑی تعداد میں موجود ہیں اور انہوں نے پولیس پر اور رینجرز پر حملہ بول دیا ہے. اب اس وقت زمان پارک کا اور عمران خان کی رہائش گاہ پر مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا قبضہ ہے. کوئی پولیس اور رینجرز کے اہلکار وہاں تک اب نہیں جا سکتے بلکہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور پسپائی اختیار کرتے ہوئے یہ مال روڈ پہ جو مسجد خضرہ ہے اس چوک پر آئے پولیس اور رینجرز کے اہلکار. وہاں پر بھی جب ان پر تشدد ہوا اور ان پر پتھراؤ کیا گیا تو وہاں سے وہ مال روڈ پر بھاگتے ہوئے اس وقت کلب چوک جو ہے وہاں تک پولیس پہنچ گئی ہے پیچھے ہٹتے ہوئے. تو یہ تمام صورتحال ہے جس سے ایک تو لگتا ہے کہ جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ کس قدر مشتعل ہیں, اشتعال میں ہیں, سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, گاڑیاں چلا رہے ہیں, پولیس پر حملے کر رہے ہیں اور اس سے پورے کا پورا نظام زندگی بھی معطل ہوا ہے. اور اس علاقے میں جہاں پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ تو ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے کل سے ہی. تو یہ تمام تر صورتحال جس کا پورے شہر پر بھی ایک امپیکٹ پڑا ہے. آج کاروباری دن ہے, مصروف ترین دن ہوتا ہے یہ لاہور میں, اور اس وقت خاص طور پر یہ کاروباری آج بھی ہیں, دفاتر کا ٹائم ہے. اس پورے علاقے میں مال روڈ, جیل روڈ اور زمان پارک, کینال روڈ, ڈیوس روڈ, جڈی شاہو, یہ سارے کے سارے علاقے میں سکول, کالجز, دفاتر, کاروباری مراکز سب کچھ بند ہے, ٹھپ ہے. خوف و ہراس کی کیفیت ہے مال روڈ پر. ابھی میں لاہور ہائی کورٹ سے لے کر پورے مال روڈ پر میں نے وہاں پہ دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ چوک جو ہے وہاں پہ بھی اشتعال, وہاں پہ بھی مشتعل جو کارکن ہیں پی ٹی آئی کے اور وکلاء جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں, ٹائر جلائے ہوئے انہوں نے وہ چوک بھی بلاک کیا ہوا ہے. ڈیوس روڈ کمپلیٹلی بند ہے. اس سے آگے جو ڈیوس روڈ سے مسلم لیگ ہاؤس سے ٹھنڈی سڑک جو جاتی ہے اس سڑک پر پی ٹی آئی کے کارکن بڑی تعداد میں موجود ہیں. آنسو گیس کی شیلنگ اس پورے علاقے میں اس قدر ہوئی ہے کہ سانس لینا دشوار ہوا ہے اس سارے گرد و نواح کے ایریے میں. اور یہ آبادی ہے, یہاں پہ خواتین ہیں, بچے ہیں, لوگوں کے گھر ہیں. یہاں پہ سکول تو جو تھے وہ تو بند کر دیے گئے, دفاتر تو بند کر دیے گئے, لیکن یہ سارے کا سارا علاقہ کل سے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی دشمن کی فوجیں آمنے سامنے ہیں اور اس طرح کا محاذرائی اور مقابلہ سامنے نظر آ رہا ہے. پولیس کی جو اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے حنیف, اب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, آپ بھی ساتھ ہیں, نبیل نقوی بھی ساتھ ہیں, ہمارے نمائندے ابرار احمد, جو کہ چونکہ ہم نے یہ بتایا کہ اس معاملے کا ایک قانونی پہلو بھی ہے, تو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے لاہور ہائی کورٹ میں بھی موجود ہے, پٹیشن وہ دائر کرے گی کہ اس آپریشن کو جو ہے وہ روکا جائے. ہمارے نمائندے ابرار احمد عدالت کے باہر موجود ہے, ان سے تفصیلات جانیں گے. ابرار, آگاہ کیجیے گا, پٹیشن دائر کر دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ دیکھیے, درخواست دائر کی گئی ہے. فواد چودھری صبح آئے تھے اور انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے جو کورٹ ہے اس میں ان کی یہ استدعا تھی کہ اس کو فوراً آپریشن کو روکنے کے احکامات جاری کیے جائیں, لیکن لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کس قانون کے تحت روکا جائے, کیونکہ ابھی تک آپ کی آئینی پٹیشن جو ہے وہ آئی ہی نہیں ہے. پر اس کے بعد جو ہے وہ وقت مانگ پٹیشن فائل کی گئی ہے. ابھی وہ سماعت کے لیے فکس نہیں ہوئی ہے, لیکن ایک اور جو زمان خان ہیں ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ بھی ایک وکیل ہیں, اور اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سی سی پی او
جو آئی جی پنجاب جو ہیں سی سی پی او اور آئی جی پنجاب ان کو فریق بنایا گیا ہے اور یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آنسو گیس کے شہل سے انسانی بنیادی حقوق جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. زمان پارک کے لوگ شیلنگ سے شدید متاثر ہو رہے ہیں. عمران خان کی گرفتاری کے وارنٹ کی تعمیل میں قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے. فوری طور پر جو ہے پولیس کی شیلنگ کو روکنے کا جو ہے وہ حکم جاری کیا جائے، یہ استدعا کی گئی ہے. اور یہ جو درخواست ہے یہ طارق سلیم شیخ جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں ان کی جو کورٹ ہے وہاں پر سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے. کچھ دیر کے بعد اس درخواست کی سماعت ہوگی اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ فواد چودھری کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی ہے وہ بھی اسی کورٹ میں فکس ہوگی، لیکن تاحال جو ہے وہ فکس نہیں ہو سکی. جبکہ دوسری جو زمان کی جانب سے جو ایک درخواست آئی ہے زمان خان صاحب کی جانب سے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ہمارے نمائندے خرم ملک نے بھی جوائن کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر وہ موجود ہے. وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے متعلق جو پٹیشن وہاں پر دائر کی گئی تھی اس کیس کے پر بھی سماعت جاری ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وارنٹ منسوخی کے حوالے سے بھی اور جس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یہ کہہ رہی تھی کہ پولیس نے جو ہے وہ بہت تیزی دکھائی ہے اور زمان پارک میں آپریشن کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو آنے دیا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے سابق وزیر اعظم عمران خان کے، اس کو منسوخ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. جو ریمارک سامنے آ رہے ہیں اگر وہ اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو چیف جسٹس عامر فاروق ہیں ان کی جانب سے بھی ریمارک سامنے آئے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ مہلت دی تھی کہ آپ یہ عدالت میں پیش ہو جائیں، مگر آپ نے اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھایا. اور جو کچھ بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث ان کی جانب سے کہا گیا کہ لاہور میں جو صورتحال ہے وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جس کے اوپر جج کی جانب سے یہ کہا گیا تھا جو صورتحال ہے یہ آپ ہی کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس وقت سماعت جاری ہے، آگاہ کیجیے. جی بالکل ایسے جی کہ ابھی اس کیس کی سماعت ہونا باقی ہے. جو عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے اس کی سماعت ابھی کچھ بین کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اس کیس کی سماعت کریں گے. اس سے قبل ایک کیس کی سماعت ہو رہی تھی. جیسے ہی وہ کیس کا ختم ہوا تو عمران خان کے جو وکیل ہے خواجہ حارث وہ اٹھے اور چیف جسٹس سے انہوں نے اس کیس کی سماعت کے لیے بھی کہا جس میں چیف جسٹس نے ٹھیک ہے خرم ملک اب ہمارے ساتھ ہی موجود